میں ان دنوں 10 برس کی ہوئی تو ابا کی ایک رشتہ دار خاتون نے بتایا کہ خادم جو تجھ کو بیٹی کہہ کر پال رہا ہے وہ دراصل تیرا باپ نہیں ہے۔ اس عورت کے منہ سے نکلے یہ الفاظ مجھ پر انگارے بن کر برس گئے۔ میں جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ عورت تو چند الفاظ بول کر چلی گئی لیکن میری زندگی بھر کا سکھ چین لوٹ کر لے گئی۔ پھر بابا گھر آئے تو میں نے روتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے بابا کہ میں آپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی بیٹی ہوں؟ ہاں بیٹی، یہ سچ ہے اور یہ بھی حقیقت بہت دنوں تک چھپائی نہیں جا سکتی۔ دراصل تمہارے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے اور تم اس وقت محض 1.5 سال کی تھی۔ تمہارے والد میرے دوست تھے۔ پھر جب مجھے علم ہوا میں اپنے دوست کے گھر گیا، وہ دفنائے جا چکے تھے اور تم ان کی گھریلو ملازمہ کی گود میں تھی۔ تمہارے والدین کے رشتہ دار تم کو لینے پر آنا کہانی کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ تم اس بچی کو رکھ لو۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر تمہیں اٹھا لیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اس بچی کی ذمہ داری اٹھانے سے ہچکچا رہے ہیں تو اسے مجھے سونپ دیجیے۔ احمد میرا بچپن کا دوست تھا، میں اس کی بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالوں گا۔ چونکہ تمہارے والدین کے بہت قریبی عزیز یعنی سگے بہن بھائی نہ تھے، لہٰذا دور کے رشتہ داروں نے میری اس پیشکش کو غنیمت جان یوں میں تم کو ملازمہ سمیت اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی تم کو پا کر بہت خوش تھی کیونکہ ہم بے اولاد تھے۔ اس نے بڑے چاؤ سے تمہاری پرورش کرنا شروع کر دی مگر اس کی زندگی بہت مختصر تھی۔ جب تم 4 سال کی تھی تو بخار میں غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے تمہاری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں بھی رو رہی تھی۔ واقعی بابا نے مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ میرے حقیقی والد نہیں ہیں۔ حقیقت جاننے کے بعد میں نے اس سچ کو قبول کر لیا اور اس سے میرے پیار میں کبھی کمی نہ آئی۔ وہ بھی بظاہر ایسے بن گئے جیسے یہ قصہ سنا کر بھول گئے۔ انہوں نے ایک بوڑھی بے سہارا عورت کو گھر میں رکھ لیا تھا جو میرا خیال کرتی تھی اور مجھے ایک دادی کے جیسے پیار بھی کرتی تھی اور ان کو میں دادی کہہ کر ہی بلاتی تھی۔ میں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لیا۔ میری لیاقت اور ذہانت کے باعث مجھے کالج کی طرف سے اسکالرشپ ملنے لگا اور اس بات کی بابا جان کو بہت خوشی تھی۔ ہمارے ساتھ بوائز بھی پڑھتے تھے۔ ایف اے تک میں نے کسی سے رابطہ نہ رکھا، البتہ ایک لڑکے اعجاز سے مرعوب رہتی تھی کیونکہ وہ کلاس میں اول پوزیشن لیتا تھا۔ وہ ایک بیوہ کا مغرور سا بیٹا تھا اور میری طرح کسی سے واسطہ نہ رکھتا تھا۔ جن دنوں میں 3rd ایئر میں تھی وہ ایک دن اچانک مجھ سے سیدھے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کی خواہش رکھتا ہوں لیکن تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد قبل ازیں اس لیے بتا دیا ہے کہ تاکہ تمہیں سوچ بچار کرنے کے لیے ٹائم مل جائے۔ اس کی 2 ٹوک لہجے میں اتنی اہم بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ گمان بھی نہ تھا کہ اپنی آئندہ زندگی میں بطور شریک حیات وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس دن یوں لگتا تھا جیسے آج چھٹی ہی نہیں ہوگی۔ وہ وقت بڑی مشکل سے کٹنے لگا۔ گھر پہنچ کر بابا جان کو بتانا چاہا کیونکہ کالج میں داخلہ لیتے وقت انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں ان کو بتاؤں گی اور بالکل بھی کوئی بات ان سے نہ چھپاؤں گی کہ جس سے ان کی عزت پر کوئی حرف آتا ہو۔ آنکھوں میں نئے خواب سجائے میں اپنی دھن میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہمارے مکان کے سامنے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں بھاگ کر اندر گئی۔ گھر میں قدم رکھ میں پتھر کی ہو گئی۔ سامنے بابا کے تن مردہ پر سفید چادر پڑی تھی اور رشتہ دار عورتیں اور مرد اور محلے کے لوگ جمع تھے۔ کچھ لوگ آنسو بہا رہے تھے اور کچھ افسردہ صورت لے کر بیٹھے تھے۔ پھر پتہ چلا کہ بابا جان کو دفتر میں دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ہی کیا ہو گیا ہے۔ اس واقعے کے 40 روز بعد ایک دن در پر دستک ہوئی اور سامنے اعجاز کھڑا تھا۔ آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، خود مجھ تک آ گیا ہے۔ میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا اور چائے سے توازن کی۔
پھر اس نے پوچھا کہ کب تک کالج آؤ گی؟ اب کالج کیسے آ پاؤں گی؟ میرے تعلیمی اخراجات اٹھانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارا سہارا بن جاؤں گا۔ کون کسی کا سہارا بن سکتا ہے اعجاز، اور کب تک؟ دنیا کیا کہے گی؟ تم ٹھیک کہتی ہو، کیونکہ اب تم دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو، اور عزت والا حل یہی ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور یقین کرو کہ میں تم کو دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا اور کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ یہ ایک بڑا اہم اور سنجیدہ فیصلہ تھا۔ اس وقت میری عمر 18-19 برس تھی۔ میں بلا تنہا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ تبھی میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ پہاڑی زندگی کیسے گزاروں گی۔ پہلے ہی اسے پسند کرتی تھی۔ اعجاز سے کہا کہ اپنی امی کو میرے پاس لے آؤ، اگر وہ مجھے بخوشی گلے سے لگا لے تو میں ہاں کہہ دوں گی۔ اس کے بعد اعجاز کی والدہ تقریباً روز میرے پاس آنے لگی۔ دادی بھی اعجاز کی امی سے مل کر مطمئن ہو گئی۔ یوں سارا معاملہ طے پایا۔ میں نے محلے والے کو بتا دیا کہ یہ میری سگی خالہ ہے، اور اب میں تنہا ہوں، لہٰذا یہ روز آتی ہیں تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ بابا جان کے انتقال کے 6 ماہ بعد میں نے اعجاز سے شادی کر لی۔ ان کا مکان بابا جان کے ایک بھتیجے نے لے لیا، اور بوڑھی اماں کو بھی میں جنہیں دادی کہا کرتی تھی اپنے ساتھ لے آئی، کیونکہ ان کا بھی کوئی آسرا نہ تھا۔ اس بزرگ خاتون کو بابا جان لاوارثوں کو پناہ دینے والے ایک ادارے سے لائے تھے۔ اعجاز نے شادی کے 4 سال تک تو مجھے بہت خوش رکھا اور کوئی تکلیف نہ دی، لیکن جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کا رویہ بدلنے لگا۔ بدقسمتی یہ کہ میری کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی جس کی محبت میں کھو کر میں شوہر کے بے اعتنائی کو محسوس نہ کرتی۔ تاہم ان کی مجھ سے یہ بڑھتی ہوئی بے اعتنائی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نہ تھی، اس کی وجہ کچھ اور ہی تھی جو میں نہیں جانتی تھی۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ شاید ان کا دل مجھ سے بھر گیا ہے، کیونکہ اب تو ذرا سی بات پر اعجاز مجھ سے کہتے تھے کہ حفصہ، میں نے تم سے شادی کر کے جلد بازی میں غلطی کر لی، خدا کے لیے اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اور ان کے ایسے الفاظ میرے دل پر تیر بر کر لگتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے اب تو میں تمہاری صورت بھی دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ تم کو قتل کر دوں۔ میں پوچھتی کہ میرا قصور کیا ہے؟ کہتے تھے کہ قصور تو کچھ نہیں ہے، لیکن میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کو دیکھ کر مجھے غصہ کیوں آتا ہے۔ ایک تو یہ بھی پتا نہیں کہ تم کون ہو، کس کی اولاد ہو، اور تمہارے بابا نے کس سے لے کر تم کو پالا ہے۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دن بدن اور سنگ دل ہوتے گئے۔ پھر ایک دن جب میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے صرف ایک لقمہ ہی چکھا تھا اور زور سے ایک تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ سالن کا ڈونگا بھی پرے پھینک دیا اور بولے کہ تم کو سالن پکانے تک کا ڈنگ نہیں آیا ہے ابھی تک؟ کیا کھانا ایسے بناتے ہیں؟ تم نمک کیوں اتنا زیادہ ڈال دیتی ہو؟ میں اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ تھپڑ منہ پر پڑنے سے آنکھوں کے آگے تارے سے ناچنے لگے۔ ابھی میں اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اعجاز کے 3 دفعہ طلاق کہنے کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جی چاہا خودکشی کر لوں، مگر بے چان سی ہو کر زمین پر ڈہ گئی، رونا تک بھول گئی۔ وہ تو یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے، لیکن میں سوچتی رہ گئی کہ اب کہاں جاؤں گی۔ میرے ساتھ بابا جانی کے گھر سے جو دادی اماں آئی تھی وہ یہ سب سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹی رو مت، میں تمہارے بابا خادم کے بھتیجے روحان کو سارا احوال جا کر بتاتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ اب تم نے کہاں جانا ہے۔ ہم دونوں بابا خادم مرحوم کے گھر آ گئے۔ روحان گھر پر ہی تھا، مجھ کو اس قدر پریشان دیکھا تو کہا آپا خیریت تو ہے؟ آج اتنے عرصے کے بعد کیسے آئی ہو؟ میں نے تمام حال اس کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگا تم فکر مت کرو، یہ تمہارا ہی گھر ہے اور تم آرام سے دادی ماں کے ساتھ یا رہو، میں خود تمہارے خاوند سے بات کروں گا کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ روحان نے اعجاز کے آفس جا کر بات کی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں حفصہ کو طلاق دے چکا ہوں۔ اس کے باوجود اگر وہ مالی پریشانی سے گھبرا رہی ہے تو ہر ماہ اس کا خرچہ پہنچاتا رہوں گا، لیکن اب واپس اس کو گھر میں نہیں لا سکتا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو کی برسات برس پڑی۔ اوپر والے نے روحان کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی، کہنے لگا تم میرے چاچا کی بیٹی ہو، ان کی عزت ہو، ہمارے خاندان کی بھی عزت، اور اس ناطے میں اس رشتے کو نبھاؤں گا، تو فکر مت کرو، جس وقت
وقت روحان نے یہ بات کہی میرے سر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا. میں نے سوچا کہ اس برے وقت میں کوئی تو ایسا ہے جس کو رشتہ داری کا پاس ہے. اگر آج روحان مجھ کو تسلی کے یہ 2 بول نہ کہتا تو جانے میں کیا کرتی. اپنے بابا کے گھر آ کر میں دوبارہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگی. اب مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ گزر بسر کیسے ہوگی. اگرچہ روحان برسر روزگار تھا اور کہتا تھا کہ آپا تم فکر مت کرو، میں جو کما کر لاؤں گا آپ کے ہاتھ میں رکھوں گا، لیکن میں اس چیز کو درست نہ سمجھتی تھی کہ اس کی کمائی پر گزر بسر ہو، کیونکہ روحان کی اپنی بھی زندگی تھی. اسی کشمکش میں 2 ماہ گزر گئے. میں نے اعجاز کی مالی مدد کو بھی ٹھکرا دیا تھا. بھلا جس شخص نے مجھ سے آنکھیں بدل لی، بیچ مجدار میں بلا قصور منافی مجھے تنہا چھوڑ گیا، میں کیوں اس کے چند ٹکے قبول کرتی. میں بے شک بے آسرا تھی، میرا کوئی نہ تھا، مگر خدا تو تھا. ابھی میری غیرت مری نہیں تھی اور نہ ہی خدا پر میرا یقین متزلزل ہوا تھا. پھر مجھے جلد ہی پتا چل گیا کہ اعجاز نے دوسری شادی کر لی. دراصل وہ جس آفس میں کام کرتا تھا وہ لڑکی ایک روز کسی کام سے آفس آئی تھی اور تبھی ان کی جان پہچان ہوئی. یہ دونوں ملنے لگے اور اعجاز اس کے ٹھکانے پر بھی جانے لگا. اس کا نام راہیلہ تھا. وہ دلکش تھی. سو اس کی دلکشی میں گم ہو کر اعجاز نے باقی ہر رشتے کو بلا دیا تھا اور ہوش و حواس سے ہی بیگانہ ہو گیا تھا. ہوش آیا، آنکھیں کھلی تو انہوں نے راہیلہ کو بے وفا پایا. جن عورت کا ایمان دولت ہو وہ وفا کو ایک بے وقوفی سمجھتی ہے. راہیلہ بھی انہی عورتوں میں سے تھی. جب اعجاز سے بہتر اور زیادہ مالدار شخص نے اس کا ہاتھ تھاما اور یورپ کی سیر کا بیڑا بھی اٹھا لیا، اس نے بھی وہی کیا جو اعجاز نے میرے ساتھ کیا تھا. بس اتنا تھا کہ اعجاز نے بے قصور مجھے چھوڑا تھا، کیونکہ راہیلہ کی یہی شرط تھی کہ جب تک پہلی بیوی کو نہیں چھوڑو گے میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی. اور وہ ہر حال اس حسینہ کو اپنا بنانا چاہتا تھا، لہٰذا اس کی خاطر مجھ کو طلاق دی اور اب وہی بے وفا اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی. انسان کو اس کے کیے کی سزا تو ضرور ملتی ہے. اعجاز نے جو دکھ مجھے دیا وہی راہیلہ کے ہاتھوں سے ملا اور اس نے طلاق لے لی. اعجاز کا گھر پھر سے ویران ہو گیا. جب عقل گم ہو جاتی ہے تو انسان چمکتی ہوئی چیزوں کی طرف ایک بچے کی طرح لپکتا ہے، اور جب آنکھوں کی روشنی واپس آ جاتی ہے پھر پچھتاوے کے سوا کیا باقی رہ جاتا ہے. اب اعجاز بہت پچھتاتا اور راہیلہ کو بھلا برا کہتا. ہر ایک سے کہتا کہ ایک بازاری عورت کی خاطر میں نے اتنی اچھی بیوی کو دربدر کیا، حالانکہ حفصہ کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا. اور بڑے دکھ کی بات یہ تھی کہ میرے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا. اس احساس ندامت نے اس کو بے چین رکھا. دن رات اسی پچھتاوے کی آگ میں سلگنے لگا، یہاں تک کہ چین اور سکون حرام ہوا کہ پاگل سا لگنے لگا. مجھ کو محلے کی ایک عورت آ کر ان کا حال بتایا کرتی تھی. میں ساری باتیں سنتی تھی اور چپ ہو جاتی تھی. کیا جواب دے سکتی تھی؟ ان دنوں تو میں ملازمت کی تلاش میں بھٹک رہی تھی. میں چاہتی تھی جلد از جلد میں خود اپنی کفالت کرنے کے لائق ہو جاؤں. میں روحان کے دستے نگر میں نہیں رہنا چاہتی تھی. پھر ایک دن میرے پاس اعجاز کی پڑوسن آئی اور یہ پیغام دیا کہ اعجاز نے کہا ہے کہ اگر آج شام 4 بجے حفصہ مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں خودکشی کر لوں گا. جی چاہا کہ میں یہی جواب دوں کہ کر لو خودکشی، میں کیوں اب تم سے ملنے آؤں، میرا تم سے کیا واسطہ ہے. مگر خدا جانے دل کی گوشت میں ابھی تک ان کی محبت چھپی ہوئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے میں ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلی گئی. جب ان کی حالت دیکھی تو دل نے کہا کہ ان سے لپٹ کر اتنا روؤں کہ سارا دکھ آنسوؤں میں بہہ جائے. ان کی آنکھوں میں جاگنے سے ہلکے پڑے ہوئے تھے، کھانے پینے میں غفلت کرنے کی وجہ سے بیمار نظر آتے تھے. ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا. انہوں نے میرے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے، رو رو کر معافی مانگی اور کہا حفصہ تم ایک بار پھر سے میری ہو جاؤ ورنہ مر جاؤں گا. تم سے بچھڑ کر ایک بار بھی میں نے سکھ کا سانس لے لیا. انہوں نے دکھی ہو کر مجھ سے ایسی باتیں کی کہ میں نے سوچا کہ میں انہی ہو رہوں گی ورنہ ان کو کچھ ہو نہ جائے. مجھے دوبارہ اپنے اس گھر جانا میں وعدہ کر کے چلی آئی اور آتے ہی دادی اماں سے کہا مجھے دوبارہ اپنے
اسی گھر جانا ہے، وہی میرا اصلی گھر ہے۔ میں کب تک اپنے بھائی کے پاس رہ سکتی ہوں؟ روحان میرا سگا بھائی تو نہیں ہے، دنیا بھی مجھے اس کے پاس رہنے نہ دے گی۔ روحان کو دادی اماں نے بتایا تو وہ بولا، آپا ایک بار تم اس شخص کو آزما چکی ہو، دوبارہ کیوں آزمانا چاہتی؟ اور طلاق کے بعد جب تک دوسرے کسی سے شادی کر پھر وہاں سے طلاق نہ ہو جائے تو پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے میری بہن کہ اس بے وفا کو بھول جائیں اور اپنی زندگی کسی اور اچھے انسان کے ساتھ نئے سرے سے بسر کرنے کی تدبیر کرے۔ انسان کو اگر اپنے جذبوں پر اختیار ہو جائے تو وہ فرشتہ نہ ہو جائے۔ میں بھی اعجاز کی محبت میں مجبور تھی۔ روحان نے مجھے اداس دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دکھوں کا مداوا کیا۔ اس نے اپنے ایک قابل بھروسہ دوست کے سامنے میرا مسئلہ رکھا تو اس نے مدد پر آمادگی ظاہر کر دی، تبھی اس نے میرا اس کے ساتھ نکاح کرا دیا اور 2 ماہ بعد میں نے اس شریف آدمی سے طلاق مانگ لی کیونکہ میرے دل کو سکون میسر نہیں تھا۔ انہوں نے بھی مجھے جانا کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ مصنوعی زندگی نہیں گزار سکتا اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ عدت کی مدت پوری ہو جانے کے بعد روحان نے اعجاز کو بلا کر میرا نکاح دوبارہ اعجاز کے ساتھ کرا دیا، لیکن اس شرط پر کہ آئندہ وہ مجھے پھر کبھی کوئی تکلیف نہ دیں گے۔ اور نکاح سے پہلے روحان نے اعجاز کے سامنے یہ شرط بھی رکھی کہ وہ گھر کو میرے نام کر دیں گے۔ اس شرط کو بھی اعجاز نے بلا چوں چرا مان لیا۔ یوں میں روحان کی دعاؤں کے ساتھ دوبارہ اس گھر میں جا بسی جو پہلے بھی میرا تھا۔ اعجاز سے بے وفائی کی چوٹ کھانے کے باوجود میں اس چوٹ کے درد کو بھول گئی اور ایسا محسوس ہوا کہ میرا کھویا ہوا سکون مجھے دوبارہ مل گیا۔ اب اعجاز کو سچ مچ میری قدر آئی اور وہ اب بہت پیار سے میرے ساتھ رہنے لگا۔ ان کی صحت بھی آہستہ آہستہ اچھی ہوتی گئی اور خوش نظر آنے لگے اور دوبارہ سے آفس بھی جوائن کر لیا۔ غم کے دن طویل اور خوشیوں کے دن مختصر ہوتے ہیں۔ ہم نے دوبارہ ایک ہو جانے کے بعد 30 سال اکٹھے خوش و خرم گزارے۔ تاہم خوشیوں کا بھی کبھی نہ کبھی انت ہوتا ہے۔ تو ایک روز اعجاز مجھے روتا ہوا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ میں آج بھی اس آس میں جی رہی ہوں کہ بعد مرنے کے ایک بار پھر ان سے ملوں گی۔